کر ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کر اللہ کی ذات اپنے گنہگار بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں اس طرح ڈالتی ہے، اس طرح ڈالتی ہے، اس طرح اسے اپنے قریب لاتی ہے، اس طرح اسے کرسی پر بٹھاتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلطان اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات بندے کی عبادت سے متاثر ہو کر اللہ کی ذات بندے کو اپنے قریب کرتی ہے نا، بندے کو بلند مقام دیتی ہے نا، جب کہتی ہے اے بندے اب تو نہیں بول رہا، تیری زبان سے اللہ بول رہا ہے، تو نہیں چھو رہا، تیرے ہاتھوں سے تو خود رب چھو رہا ہے، آج سے تو نہیں بولے گا، تیری زبان سے رب بولے گا، آج سے تو نہیں چھوئے گا، تیرے ہاتھوں سے رب چھوئے گا، کیونکہ تو رب کا ہو گیا، رب تیرا ہو گیا ہے، تو اللہ کا ہو گیا، اللہ تیرا ہو گیا ہے۔ آج سے تو بیمار نہیں ہوگا، تیری جگہ رب بیمار ہوگا، اور رب نے خود کہا ہے، اللہ خود فرماتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے کو کہے گا بندے میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی کرنے کیوں نہ آیا؟ بندہ کہے گا مالک یہ تو بہت بڑا نقص ہے، بیماری تو بہت بڑا نقص ہے، اور تو ہر ایک نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بیمار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے گا اگر تو میرے اس بیمار کے پاس بیمار پرسی کرنے چلا جاتا، اس کا حال چال پوچھنے چلا جاتا، اس کو دعا دینے چلا جاتا، تو میں رب کو اس کی چارپائی پر بیٹھتا دیکھتا، میں رب کو اس کی چارپائی پر موجود پاتا، وہ رب جو مسجدوں میں نہ ملا، جو مندروں میں نہ ملا۔ وہ رب کہتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہے تو بیمار کی چارپائی پر ڈھونڈو، میں بیمار کی چارپائی پر ہر حال میں ملوں گا۔ تو اللہ کی ذات توبہ سے متاثر ہو کر بندے کو وہ مقام عطا کرتی ہے، اس قدر اپنے قریب لاتی ہے کہ بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار اس کی قسمت پر رشک کرتے، اس کے مقام کی بلندی پر رشک کرتے۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا، بڑے بڑے علماء مشائخ جمع تھے، لوگوں کا ہجوم تھا، علماء کا ہجوم تھا۔ اتنے میں ایک بابا دوڑتا ہوا ایک مولوی صاحب کے پاس آیا، کہا مولوی صاحب زندگی ہو گئی ہے گناہ کرتے کرتے، زندگی گزر گئی گناہوں میں، لیکن اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنے کو جی چاہتا ہے، زندگی ہو گئی۔ داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرا، سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، کہا کہ میرے سر کے اوپر اتنے بال نہیں جتنے میں نے گناہ کیے، میرے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے میں نے گناہ کیے۔ اندازہ کرو کہ میں کتنا بڑا پاپی ہوں، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، میں کتنا بڑا بدکار ہوں، لیکن اب جی چاہتا ہے، دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لوں۔ مولوی صاحب نے کہا بابا جی بڑی دیر کر دی آنے میں، دیر کر دی آتے آتے، دیر کیوں کر دی آپ نے؟ بابا جی نے کہا مولوی صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ میں جلدی سے آیا ہوں، میرا تو خیال ہے کہ میں جلدی سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا وہ کیسے؟ بابا جی نے کہا مولوی صاحب تو نے وہ فرمان نہیں سنا کہ جو شخص موت سے پہلے توبہ کرنے پر آمادہ ہو جائے، مرنے سے پہلے، روح کے نکلنے سے پہلے توبہ کرنے پر آمادہ ہو جائے، وہ ایسے سمجھے کہ اس نے توبہ کرنے پر جلدی کر دی، اس نے سب سے پہلے توبہ کی۔ سبحان اللہ، مولوی دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا کہ آخر بابا جی نے کس کا فرمان سنا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مرنے سے پہلے دل میں توبہ کرنے کا شوق پیدا ہونا، پھر چاہے عمر 60 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، 80 سال کا بڈھا بھی یہی سمجھے کہ میں نے جلدی کر دی ہے توبہ کرنے میں، دیر نہیں کی، وقت پر توبہ کر دی ہے۔ سبحان اللہ، وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو اس کی عادت تھی کہ وہ قرضے اٹھا کر لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، قرضے اٹھا کر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، پانی پلایا کرتا تھا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ جن کی بیٹیاں جوان ہوتی تھیں ان کو جہیز لا کر دیا کرتا تھا، بیٹیوں کی شادی کروایا کرتا تھا، اس طرح کے اچھے اچھے کام کیا کرتا تھا۔ اللہ کا ولی تھا، اس کے اوپر قرضوں کے انبار لگ گئے، قرضے ہی قرضے، جس طرف دیکھتا تھا قرضے ہی قرضے، کیونکہ شروع سے ہی اس کی عادت تھی قرضے اٹھا کر لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک دن آیا بابا جی کی زندگی کا سورج غروب ہونے لگا، لوگوں کو پتہ چلا کہ بابا جی مرنے لگے ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگے ہیں۔ بابا جی کو جس مہلک بیماری نے گھیرا ہے، وہ مہلک بیماری اسے موت کی تبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سلائے گی، قبل اس کے بابا مر جائے کہ جلدی سے جا کر قرض وصول کر لے، قرض وصول کر لے۔ اب ایک ایک کر کے لوگ بابا جی کے پاس آنے لگے، بابا جی کا حال چال پوچھنے نہیں، قرض لینے کے لیے۔
قرض لینے کے لیے ایک ایک آتے گئے. بابا جی نے کہا بیٹھو تمہیں قرض دیتا ہوں. بابا جی اللہ کا ولی تمام قرض داروں کو بٹھاتا گیا، حالانکہ بابا جی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں. بیٹھو تمہیں قرض دیتا ہوں. تمام کے تمام لوگ بیٹھ گئے. کافی انتظار کی، کافی دیر ہو گئی. کہنے لگے بابا جی قرض دو ہم جائیں. کہا بیٹھو تو صحیح دیتا ہوں قرض. اتنے میں گلی میں ایک پتیسا بیچنے والا بچہ آوازیں دے رہا تھا، پتیسا لے لو، پتیسا لے لو. بابا جی نے پتیسے بیچنے والے کو، بچے کو آواز دی، بیٹا ادھر آؤ، اپنا پتیسا ان تمام میرے مہمانوں کو کھلا دو. بچہ بڑا ہی خوش ہوا کہ میرا پتیسا ایک ہی جگہ پر بک گیا ہے. اب بچے نے اپنا سارا پتیسا تمام لوگوں کو کھلا دیا. پھر پیسے مانگنے لگا تو بابا جی نے کہا بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، تمہیں بھی پتیسے کے پیسے دیتا ہوں. وہ بچہ بھی بیٹھ گیا. گھنٹہ گزر گیا. بچے نے کہا بابا جی پیسے دو میں جاؤں. بابا جی نے کہا بیٹھو تو صحیح دیتا ہوں. 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے تو بچہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا جی میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، میرا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے، اور میری ایک ماں اور 2 چھوٹی چھوٹی بہنیں. میری ماں صبح سویرے مجھے پتیسا بنا کر دیتی ہے، اور میں کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر بازاروں میں گلیوں میں پتیسا بیچتا ہوں. شام کو روٹی پانی کا بندوبست کر کے بوڑھی ماں کی اور چھوٹی بہنوں کی بھوک مٹاتا ہوں، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کر کے جاتا ہوں. شام ہو گئی ہے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی. میری چھوٹی چھوٹی بہنیں گھر کے دروازے پر بیٹھ کے میری راہوں کو دیکھتی شدت سے میرا انتظار کر رہی ہوگی. اور ایک آپ ہے مجھے پیسے نہیں دے رہے. اگر آپ مجھے پتیسے کے پیسے نہیں دیں گے، آج نہیں دیں گے، میری ماں تو بھوکی رہے گی نا، میری بہنیں تو بھوکی رہ جائیں گی. آج کی رات وہ بھوک سے کیسے سوئیں گی؟ پوری رات میرا سر کھاتی رہیں گی کہ ہمارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیوں نہ کر کے آیا. تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ بابا جی جلدی کرو، مجھے تو پیسے دو. اب بچے نے رونا شروع کر دیا. بچے نے زاروں قطار تڑپنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے میرے پیسے دو، نہیں تو میری ماں بھوکی رہ جائے گی، میری بہنیں بھوکی رہ جائیں گی. جلدی سے مجھے پیسے دو، میں نے ماں اور بہنوں کے لیے روٹی خرید کر جانی ہے. ادھر سے بچہ رونے لگا. جیسے ہی بچے کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے نا، ادھر سے میرے اللہ کی رحمت کو جوش آئی، میرے رب کی رحمت جوش میں آئی. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے جیب سے ایک تھیلی نکالی، بابا جی کو دیتے ہوئے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے، حضرت فلاں شخص نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے، آپ اس کے حق میں دعا کریں اور یہ نذرانہ قبول کریں. بابا جی نے وہ نذرانہ لیا. جب تھیلی کھولی تو اندر سونے کے سکے تھے، سونے کے سکے تھے. اللہ کا شکر ادا کیا اور تمام قرض داروں کو وہ سکے بانٹ دیے. تو قرض داروں نے کہا کہ اس شخص نے آتے آتے دیر کیوں کر دی، اس نے دیر کیوں لگا دی، 4-5 گھنٹے ہو گئے ہمیں انتظار کرتے کرتے، اس آنے والے نے دیر کیوں کر دی. تو بابا جی نے کہا بیٹے اس لیے کہ اس وقت تم میں رونے والا نہیں تھا، اس وقت تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو بہانے والا نہیں تھا، دعا کرنے والا نہیں تھا. ایک رونے والا بچہ آیا ہے، سب کا کام کر گیا. ایک رونے والا آیا ہے، سب کے مسئلے حل ہو گئے. اپنے اندر رونے کی عادت پیدا کرو، خشیت الہی میں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے کی عادت پیدا کرو. جب تمہارے اندر رونے کی عادت پیدا ہو جائے گی، خشیت الہی میں، معرفت الہی میں، رات کے دوسرے پہر تہجد کے وقت بے قراری میں جب اللہ کے حضور آنکھوں سے 2-4 آنسو بہاؤ گے نا، ادھر سے یہ آنسو زمین پر بعد میں جائیں گے، بخشش کا اعلان پہلے ہو جائے گا، مغفرت کے اعلان پہلے ہو جائے گا، مقام کی بلندی کا اعلان پہلے ہو جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب